بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میاں مصطفیٰ رحمانی. آج ہم ایک سادہ سی وسیعی بیٹھک لگا کے بیٹھے ہیں جس میں ہم اپنے وطن عزیز کے موجودہ حالات پہ تجزیہ کریں گے. اس میں ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، علاقائی مسائل، ملکی مسائل، معیشت، تعلیم، صحت، تمام مسائل پہ ہم بات کریں گے اور تجزیہ کریں گے. میرے ساتھ میرے علاقے کے نوجوان، ہمارا مستقبل میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ ہیں محمد عارف گلئی بلوچ صاحب اور ذوالقرنین چوہان صاحب. تو ہمارا یہ اوپن فورم ہے جس میں ہم ایک اپنی آزادی رائے کرنے کو حاصل ہے. تو ہم تمام موضوعات پہ بالکل سادہ انداز میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں محمد عارف بلوچ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے خیالات پیش کریں، اظہار خیال کریں. جی محمد عارف بلوچ صاحب. جی سر، میرا یہی کہنا تھا کہ جو آج ملکی حالات کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، معیشت ہماری نیچے جا رہی ہے. کسی دور ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ معیشت اوپر تھی، پھر کئی ایسے ممالک تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ملک ہمارا نیچے بیٹھ جائے، ہماری معیشت خراب ہو جائے. آج کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ ہماری معیشت، ہماری فیکٹریز، جتنے بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں وہ نیچے آ گئے سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معیشت کو کیسے اوپر لے جائیں. ہماری معیشت کو بہت بڑا مسئلہ، وہ ملک کبھی تک ترقی نہیں کرتا جس کی معیشت ٹھیک نہیں. ہماری معیشت تو میں یہاں پہ ان سے ایک سپلیمنٹری کوسچن کروں گا کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی وہ مصطفیٰ صاحب ایسے بات ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں معیشت کا جو اہم کردار ہے، معیشت جس سے ہماری ٹھیک ہوگی، وہ سب سے پہلے کسان کو پروٹیکشن دینا ہے. کسان کے حوالے سے ہم نے کسان کو اوپر لے آیا. جب تک ہمارا کسان نیچے ہوگا، ہماری یعنی کسان کو ہم کچھ نہیں دیں گے، تو کسان جب وہ کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم نے سب سے جی بالکل. ہماری جو زراعت ہے وہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے محمد عارف صاحب نے. اب میں میرے جو دوسرے ساتھی ہیں ذوالقرنین چوہان صاحب، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہماری اس سادہ سی گفتگو میں حصہ ڈالیں. جی جناب. جی مصطفیٰ صاحب، بات اصل میں عارف صاحب نے جس طرح بات کی بالکل ٹھیک، لیکن ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ امپورٹنٹ یعنی کہ کردار ادا کرتا ہے. دیکھیے ایجوکیشن ہی ہمارے ملک میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ملک کی جو بنیاد، میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آج کل کے جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، اسکول چل رہے ہیں، یہ اسکول کو دیکھا جائے چھوٹے جو پرائمری اسکول چلتے ہیں، بچوں کی بنیادی تعلیم یہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی سسٹم چل رہا ہے اسکول میں، یہ ایک ایز اے بزنس یعنی چل رہا ہے. نام یہ ہے کہ اسکول ہے لیکن اس میں چل کیا ہے بزنس. بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس میں ہارڈ ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ آج کل کے جو پرائمری اسکول ہے اس میں ٹیچرز لگے ہوئے ہیں. میکسیمم اسکولز میں ٹیچر جو ہوتے ہیں ان ایجوکیشنز ہوتے ہیں، جن کی میٹرک بھی مکمل نہیں ہوتی، ان کو بس تھوڑی سی رقم دے کے ان کو ہائر کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے، اس کی ایجوکیشن اوکے ہے، آپ اس کو اچھی خاصی رقم دیں، اس کی یعنی کہ حالات کے مطابق اس کو پے دیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے وہ بچوں پہ ایفرٹ کرے گا اور ان کو پڑھائے گا. ان کی جو وہ بنیاد بنے گی، وہ جو بنیاد بنے گی وہ نہیں بنے گی جو بچے ایک ان ایجوکیٹڈ ٹیچرز کے پاس پڑھتے ہیں. جی ذوالقرنین صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن پہ. ان کی جو ہے ہمارے جو معلومات پیش کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں کہ ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن، ہم صرف اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو میں ایک دفعہ پھر دعوت دوں گا محمد عارف بلوچ صاحب کو کہ جو ہمارے اور ایشوز ہیں، یہ تعلیم بھی ڈسکس ہو گئی، معیشت بھی ڈسکس ہو گئی، آپ صحت پہ یا سیاست پہ موجودہ جو حالات ہیں اس پہ بھی اپنا ویو دینا چاہیں تو بالکل آپ کو اوپن فورم میں آزادی ہے. جی سر، سیاست کے حوالے سے ایسا ہے کہ وہ جو ہم پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک گیم کروائی جاتی تھی ہم سے کہ جو ہماری سیاست کا جو اب سیاست ہماری کیچڑ بن چکی ہے، ایک گندا کام بن چکا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہماری سیاست میں فلاں اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں. جو ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. آج تک 75 سال ہو گئے پاکستان کو،
بنے ہوئے کوئی ترقی نہیں. بنگلہ دیش ہم سے نیچے تھا سر, مرتبہ صاحب بنگلہ دیش ہم سے نیچے تھا, وہ اوپر چلا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہونا چاہیے, ماشاء اللہ ہم کو اور ترقی دے, وہ بھی ہمارے ایک اسلامی ممالک ہیں, ہم اسلامی ممالک کو چاہیے کہ سب مل کے اوپر جائیں. یہ بنگلہ دیش ہم سے اوپر چلا گیا, ان کی معیشت اچھی ہوگی, یہ کیا ہے, اس کے اندر کرپشن نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو بھی ہے کرپشن ہے, جو لڑ رہا ہے وہ اپنی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے. جی ہمارے نوجوان محمد عارف صاحب کے جذبات آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ملک کی کسی کو پرواہ نہیں. ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ ہماری معیشت, صحت, غریب کے مسائل, معیشت بہتر ہو یا نہ ہو. ہمیں اقتدار چاہیے. ایک چیئر رکھ دی جاتی تھی, جس طرح وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے, ہر بندہ ایک میوزک چیئر ہوتی تھی تو اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا. یہ میوزیکل چیئر کا کھیل سیاست میں بند ہونا چاہیے. میں ابھی پھر ذوالقرنین چوہان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, آپ بھی ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. جی جناب. دیکھیے مرتبہ سر عارف صاحب نے بہت اچھی بات کی, لیکن میں آپ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے پہلے میں نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کیا, اب میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ جن نوکریاں آتی ہیں یا آسانیاں آتی ہیں ملک میں, زیادہ تر یہ ان کے سخت پہ لگتے ہیں. دیکھیے ہمارے جیسے اور بھی بھائی ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن اوکے ہوتی ہے, بی اے ہوتے ہیں, ایم ہوتے ہیں, ایم فل ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ رشوت نہیں ہوتی. لیکن رشوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, بہت سی آسامیاں پاکستان میں آتی رہتی ہیں, انہوں نے وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن وہ بالکل ناکام ہوتے ہیں. ایسے بندے ہم نے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس ویل ایجوکیشن نہیں ہوتی لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سیلف ہوتا ہے, سیلف کی سیلف ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ, پھر وہ ایسے آگے اچھے چلتے ہیں. بالکل جی, بڑی خوبصورت بات کی ہے ذوالقرنین چوہان صاحب نے کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس میں سفارش اور رشوت صلاحیت کر چکی ہے. تو اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا. تو یہ ہمارے ملک میں مسائل تو بے شمار ہیں, تو علاقائی سطح پہ بھی ہم ان سے ان کے سننا چاہیں گے کہ یہ ان کے کیا خیالات ہیں. جی محمد عارف بلوچ صاحب, ہمارے جو علاقے کے مسائل ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں جناب. سر علاقائی جو ہے, جو ہمارے علاقے کی سطح پر ہیں, جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, نوجوان قیادت تو آج کل کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ ہے ہمارے علاقے کے اندر, ایسی بات ہو جو ہمارا سب کام ہو جائے. لیکن ہمارے اس غریب سے علاقے میں غازی آباد بہت اچھا شہر ہے, اچھا قدیمی شہر ہے, تو اس کے اندر کافی سارے کام جو ہیں رکے ہوئے ہیں. یہ رکے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی باتوں کی وجہ سے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, نہیں ہو رہے اس کے کام. جی ہمارے اوپن فورم میں جو اگلا ایشو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. تو مہنگائی پہ میں تو جو بولوں گا سب سے پہلے میں اپنے جو میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ذوالقرنین چوہان صاحب. جی جناب, مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مرتبہ سر, مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے. مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک مزدور کماتا ہے, یعنی کہ اس کی جو ایک دیہڑی ہوتی ہے وہ اس کی ایک دن بھی نہیں چلتی. گھی کا حساب لگا لیں سر, گھی کا کتنا یعنی کہ 1 کلو کتنا مہنگا ہوا پڑا ہے. اسی حساب سے اگر بندہ کوئی پیٹرول ڈیزل کو دیکھ لیں سر کتنا مہنگا ہے. آج کل یہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا ہے سر ادھر ادھر آنے کے لیے. یہ اس کی یعنی کہ ایک مزدور جو ہے وہ اس کا حق نہیں, یعنی کہ یہ نہیں کر سکتا, ادا نہیں کرتا اس کے پیسے بھی. جی بالکل, غریب تو کوئی چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ غریب کے گھر میں کوئی بیماری ہو جائے تو کھانا پینا دور کی بات فاقوں پہ آ جائے گا. تو میں اسی ایشو پہ نوجوان عارف بلوچ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. جی آپ مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, مہنگائی اتنی ہی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہاں پہ نوجوان سنبھل ہی نہیں سکتا. اگر کسی پہ اوپر فاقہ آ جاتا ہے, وہ کسی کے اندر گھر کے اندر بیماری آ جاتی ہے, اور شفا دینے والے رب کی داتا ہے, لیکن جو علاج کرنا ہے وہ بھی سناتا ہے. لیکن ہمارے ہاسپٹل بھی اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ بھی میرٹ نہیں ہے, جو بھی ہے رشوت چلی ہوئی ہے, جو آتا ہے بیٹھے رہتے ہیں. میں پرسوں گیا, دوائی تھی وہ تھی جو 10 روپے 20 روپے والی تھی, پہلے ان سے پرچی لیتے ہیں. ایک ایسا انسان بیٹھا تھا جس کے پاس چلنے کی ہمت نہیں تھی. وہ کیوں ہمت نہیں تھی؟ اس کے گھر میں پیسے نہیں تھے, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے.
اگر وہ مزدور آدمی تھا گھی لیتا ہے، آٹا لیتا ہے، کچھ اور لیتا ہے، گندم مہنگائی کر کیے جا رہے ہیں، چاول مہنگے کیے جا رہے ہیں، وہ غریب کیا کھائے؟ مرتبہ صاحب وہ کیا کھائے؟ وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ پھر آگے سے آپ کے ہاسپٹل اتنے خراب ہیں، اس کے اندر جو عملہ بیٹھا وہ سارا کرپٹ بیٹھے ہوئے، جب تک آپ ان کو کچھ پیسے نہ دیں وہ اندر نہیں آنے دیتے۔ یہ ہمارا جو ملک کی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ مہنگائی یہی ہے، غریب کیا کرے؟ غریب آٹا تک نہیں لے سکتا سارا۔ آپ سندھ کے اندر دیکھیں، سیلاب آیا، جس نے علاج کی جو کچھ کیا سیاست کے حوالے سے کیا، مہنگائی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل عارف صاحب حق بجانے میں ہمارے ملک میں اقربا پروری سفارش کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہوں، صحت میں ہوں، یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں سب ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ایشو ابھی موسٹ برننگ ایشو ہے وہ مہنگائی ہے۔ تو غریب کے لیے، مزدور کے لیے اس کا جینا دو بار ہو چکا ہے۔ وہ نہ تو کھانے پینے کی اشیاء پرتونش وہ بھی لازمی ہے، تو اس کو پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، جوتے بھی چاہیے، اگر خدا نہ خاصہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ادویات بھی چاہیے۔ ہماری ادویات 200% تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، جب ہماری معیشت کا بٹا نیچے بیٹھتا جائے گا، ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال غیر یقینی ہوگی، امن امان کے حالات خراب ہوں گے، تو غریب کے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ احمد نظیر قاسمی کی بہت بڑی دعائیہ نظم ہے، تو یہ بڑی طویل ہے، ہم اس پہ کبھی پھر پروگرام کریں گے۔ تو ہمارے وطن عزیز میں ایسے ہی مسائل ہیں۔ میرے ساتھ آج ہمارے ملک کا مستقبل، نوجوان جنہوں نے پڑھ لکھ کے کچھ بننا ہے، آگے جانا ہے، ہمارے مستقبل کو سکیور کرنا ہے، انہوں نے تعلیم کے میدان میں، انہوں نے معیشت کو بہتری کرنے میں، انہوں نے جا کے صحت کے لیے بہتری کرنی ہے۔ ان میں سے نوجوان سیاست میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈرٹی گیم ہے ان سے بہتر ہے کہ ہم اپنا فیوچر سکیور کریں اور نئے چہرے نوجوانوں کو موقع دیں۔ میری تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میدان میں آئیں، ہر میدان میں آئیں، اپنا جو ہے پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ تو یہ ہمارا اوپن فورم ہے، تو ہم بالکل نان فارمل گفتگو کر رہے ہیں، ہر حساب سے گفتگو کریں گے۔ تو میں ابھی جو ہمارے بہت سے ایشوز ہیں، ملک ہمارا مسائل میں گرا ہوا ہے، میں ذوالقرنین چوہان صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ مزید بہتری کے لیے جو آپ کے جو ہے جو بتا سکتے ہیں، تجاویز دے سکتے ہیں، کائنڈلی آپ کو بتائیں۔ جی دیکھیے مرتبہ سر، آپ نے جو بات کی اس میں بالکل ٹھیک کی۔ دیکھیں غربت کے حوالے سے بات ہے کہ اگر گندم کا ریٹ کم ہو جائے، گندم سستی ہو جائے، اس کا سب سے پہلا کس کو زیادہ فائدہ؟ مزدور ہوگا۔ جب گندم سستی ہوگی تو یعنی کہ گھر میں اس کی روٹی پکے گی۔ دیکھیے گندم کا ریٹ کہتے ہیں کہ 3000 سے اوپر جا رہا ہے، ایک یعنی کہ من 3035 ہوگا، تو مزدور کہاں سے کھائے گا سر؟ جب یہ سستی ہوگی گندم، تب جا کے نا مزدور گھر کے بچے پلیں گے، کھائیں پئیں گے۔ دیکھیے جب اس کے گھر میں گندم نہیں ہوگی تو وہ بیمار ہوں گے، جب بیمار ہوں گے میڈیسن کو دستیاب ہونی چاہیے، جبکہ میڈیسن خود یعنی کہ وہ مہنگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جو میڈیسن 50 کی آتی ہے وہ 150 چل رہی ہے، تو وہ مزدور کیسے کرے گا؟ تو یہ اسی طرح غربت غریب جو ہوتا ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، اس کا کوئی چانس نہیں آگے چلے گا۔ ٹھیک ہے آگے سر۔ جی ہم غنی ملک ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے اجناس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ایشو یہ بھی ہے کہ جو چیزیں زراعت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہماری زرعیات ہو گئی، ڈی اے پی ہو گئی، کھاد ہو گئی، ڈیزل ہو گیا، جو ہمیں زرعی ٹولز کے لیے بجلی ہے، جب وہ مہنگی ہے تو ہم غریب آدمی کو کس طرح سستی چیزیں فراہم کریں گے؟ تو ہماری جو زراعت ہے وہ ریٹ کے لیے ہم جب زراعت کو بہتر کریں گے، اس کی زرعی لاگت کم کریں گے، تو ہمارا ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔